السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلو علیہ المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ ناظرین، طارق کاظمی دا سینٹرل انفو سے ملکی اور بین الاقوامی نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج منگل 4 ربیع الثانی 8 اکتوبر 2024 اور اسو کی 24 تاریخ ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی انٹرنیشنل نیوز کی طرف۔ امریکہ لبنان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کو خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ محکمہ خارجہ۔ نیا مشرق وسطیٰ، اسرائیل کے متنازع نقشوں اور خطے کی نئی ترتیب کا مقصد کیا ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین یاہو نے حال ہی میں اپنی گفتگو میں ایک نئے مشرق وسطیٰ کے اصطلاح کی استعمال کی ہے۔ طاقت کے توازن میں تبدیلی اور علاقائی منظر نامے کی تشکیل و نو اسرائیل کا کوئی نیا خواب نہیں ہے۔ تاہم حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد خطے میں جاری کشیدگی اور بدلتی ہوئی صورتحال میں اسرائیل کے اس تصور کو پہلے سے کہیں زیادہ حقیقت کے قریب سمجھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیل کے 2 نقشے پیش کیے۔ ان میں سے ایک نقشے میں ان تمام ممالک کو سبز رنگ میں دکھایا گیا جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کا حصہ ہے یا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنے کے خواہاں ہیں۔ سبز رنگ والے ممالک میں مصر، سوڈان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین اور اردن شامل ہیں۔ دوسرے نقشے میں یاہو نے نہ صرف ایران اور خطے میں اس کے اتحادی ممالک شام، عراق، یمن اور لبنان کو سیاہ رنگ میں پیش کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی ایک حالیہ تقریر میں اسرائیل کے عزائم کو نفرت انگیز قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ دجلہ اور فرات کے درمیان ہمارے وطن کی سرزمین ہتھیانے کا خواب دیکھتے ہیں، اور کیونکہ وہ غزہ کو قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کا اظہار اپنے نقشوں سے کر رہے ہیں۔ غزہ میں ہر طرف قبریں ہی قبریں ہیں۔ غزہ میں زندگی اور موت کا کھیل۔ اس جنگ نے اشرف العطر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ روس کے سوخائی 35 لڑاکا طیارے جو ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائیاں مشکل بنا سکتے ہیں۔ تہران اور ماسکو کے درمیان عسکری اور تکنیکی تعاون یوکرین کی جنگ سے جاری ہے، جس کا آغاز سن 2022 میں روسی حملے سے ہوا تھا، اور اب اس کا تعلق ایران کے اسرائیل پر حملوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ایران اس سے قبل روس کو جنگی ڈرون دے چکا ہے اور روسی فوجیں انہیں یوکرین میں حملے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے روس کو ہتھیاروں کی دیگر چھوٹی چھوٹی کھیپیں بھیجی ہیں، لیکن اس فوجی اور تکنیکی تعاون کو اعلیٰ سطح تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر روس ایران کو کچھ سوخائی 35 لڑاکا طیارے فروخت کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ اصل میں مصر کو فروخت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ان دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ایران نے ان جنگی طیاروں کو خریدنے میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ٹیکن پر پاکستانی کھلاڑیوں کا راج، جس پر گیم بنانے والے بھی حیران ہیں۔ نہیں معلوم پاکستانی کھلاڑی اس مقام تک کیسے پہنچے۔ پاکستان میں پہلے ہی ٹیکن ایک مقبول کھیل ہے، اور اب بہت سے شائقین ٹیکن کے میچ براہ راست دیکھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ نوجوان خاص کر اسے تفریح کے طور پر کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے نوجوان کھلاڑی پروفیشنل ای گیمنگ کی دنیا میں ٹیکن گیم میں اپنی فتوحات کے باعث حاوی ہیں، لیکن اس گیم کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم
کہ پاکستان میں اس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے اور کیسے یہاں کے کھلاڑی اس گیم پر راج کر رہے ہیں۔ جاپان میں بنائی جانے والی اس گیم کو آج سے 30 سال پہلے متعارف کروایا گیا تھا۔ رواں برس اس گیم کا 8واں ورژن لانچ کیا گیا ہے۔ مس یونیورس مقابلے میں حصہ لینے والی 81 سالہ دادی، لوگ میری طرح جینا چاہتے ہیں۔ کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ 80 سال کی عمر میں آپ کے مشاغل کیا ہوں گے؟ کچھ لوگ اس عمر میں باغبانی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو کچھ بزرگی میں بھی نئی زبان سیکھنے کا شوق پورا کرتے ہیں۔ کچھ اپنے بچوں کی اولادوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو کچھ کو دنیا کی سیر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان میں ایک آدھ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی ماڈلنگ کیریئر کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کے لیے بین الاقوامی مقابلہ حسن میں حصہ لے۔ رواں ہفتے 81 سالہ چوئے سن نے جنوبی کوریا سے مس یونیورس کے مقابلے کے لیے اپنے سے 3 گنا کم عمر خواتین کے ساتھ جب اسٹیج پر اتری تو انہیں یقین تھا کہ وہ اس سال کے آخر میں میکسیکو میں ہونے والے فائنل میں جگہ بنا لیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس قدر یقین کیوں تھا؟ اس سوال کے جواب میں چوئے سون نے BBC کو بتایا کہ اپنے بچوں کو پالنے اور بڑا کرنے کے بعد جب ایک مشکل وقت آپ گزار دیتے ہیں اور پیچھے صرف آپ یا آپ کا ساتھی باقی رہتا ہے تو پھر اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ کچھ کریں جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی مس یونیورس کا تاج تو چوئے سون نہ حاصل کر سکی اور وہ تاج 22 سالہ ہین ایریل کے سر میں سجا، تاہم ان مقابلوں میں وہ خالی ہاتھ واپس نہیں گئیں بلکہ ان کو بہترین لباس زیب تن کرنے کا ٹائٹل دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی بین الاقوامی نیوز۔ اب چلتے ہیں ملکی نیوز کی طرف۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کرائی جائے، پاکستان مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ کل جماعتی کانفرنس، ماشاء اللہ جیسے غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ چیف جسٹس علی امین گنڈاپور پختونخوا ہاؤس میں ہی محفوظ مقام پر تھے۔ چھاپا پڑنے پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ایک اہلکار نے چھپنے کا کہا تو وزیر اعلیٰ اسی چھت پر چھپ گئے۔ PTI کارکنوں کی رہائی کے لیے قانونی مشاورت شروع۔ CDA نے پختونخوا ہاؤس کے متعدد بلاک سیل کر دیے۔ چینی انجینئرز پر حملہ انتہائی بزدلانہ اقدام ہے۔ علی امین، صوبائی حکومت کا اپوزیشن ارکان کو ترقیاتی فنڈ دینے سے انکار۔ فارم 47 پر اسمبلی آنے والے MPOز کو کسی صورت ترقیاتی فنڈ نہیں دیے جائیں گے۔ افغان عبوری حکومت جمہوری ملک کو لیکچر نہ دے۔ پاکستان، تیونس کے صدارتی انتخابات میں قیس سعید کی واپسی کا امکان۔ تیونس کے صدارتی انتخابات میں تقریباً 87% لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ طب کے شعبے میں نوبل انعام امریکی سائنسدانوں کی جوڑی کے نام۔ وکٹر ایمبروس اور گیری روکون کو مائکرو RNA پر تحقیق کرنے پر فزیالوجی یا طب میں نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ مائکرو RNA کی بنیادی دریافت نے جین ریگولیشن کا ایک نیا اور غیر متوقع طریقہ کار متعارف کرایا ہے۔ مائکرو RNA کی دریافت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس جوڑے کے کام کی وضاحت کرتے ہوئے نوبل کمیٹی کے وائس پروفیسر اولے کمبے نے mRNA کی دریافت کو ایک چھوٹے سے مالیکیول کے طور پر بیان کیا جس نے جین ریگولیشن میں ایک نیا میدان کھول دیا ہے۔ ایک یونیورسٹی کے 53 سالہ پروفیسر
جینز رئیس کا نیوز ایجنسی AFP میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے۔ ناظرین، اس خبر کو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ جسم کے اندر مائکرو RNA کے وجود اور کام کی نشاندہی کرنے کے لیے اس جوڑی کے کام کو میڈیسن پرائز کے 115ویں ایوارڈ سے نوازا گیا، جس کا اعلان سویڈن کے کیرولینسکا انسٹیٹیوٹ میں نوبل اسمبلی نے پیر کو سپرد کیا۔ نوبل انعام کی کمیٹی نے مائکرو RNA کی بنیادی دریافت نے جین ریگولیشن کا ایک نیا اور غیر متوقع طریقہ کار متعارف کروایا ہے۔ اس کمیٹی نے کہا کہ مائکرو RNA جین کے نشوونما، عام سیل فزیالوجی اور کینسر جیسی بیماریوں کے بارے میں ہماری سمجھ کے لیے اہم ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیومر اور اکثر مائکرو RNA نیٹ ورک کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے۔ روم میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ یہ مظاہرہ اس وقت پرتشدد صورتحال اختیار کر گیا جب درجنوں نوجوان مظاہرین نے پولیس پر بوتلیں پھینکیں اور پولیس نے آنسو گیس کے ساتھ ساتھ واٹر کینن کا استعمال کیا۔ جنوبی افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں سینکڑوں افراد پارلیمنٹ کی طرف واک کرتے ہوئے اسرائیل مخالف نعرے بلند کرتے رہے۔ ہفتے کو جوہانسبرگ اور ڈربن میں فلسطینیوں اور غزہ کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ کراکس میں سینکڑوں مظاہرین نے وینزویلا کے لیے اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ آج اتوار کی صبح 1000 سے زیادہ لوگ جکارتا میں امریکی سفارتخانے کے باہر ایک ریلی کے لیے جمع ہوئے۔ منتظمین اور عوامی شخصیات نے ایک اسٹیج سے تقریریں کیں، جبکہ ایک آزاد فلسطین اور آنے والی انڈونیشین حکومت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرنے کے مطالبات کیے گئے۔ جرمن پولیس کے مطابق انہوں نے برلن میں ایسے 26 افراد کو حراست میں لیا ہے جنہوں نے اسرائیل کے حق میں ہونے والی ایک تقریب میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ دری اثناء جرمن دارالحکومت میں فلسطینیوں کے حق میں ایک ریلی بھی نکالی گئی جس میں ہزاروں سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ 7 اکتوبر کو غزہ جنگ کا 1 سال، دنیا بھر میں مظاہرے۔ یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ۔ وسطی اسرائیل پر یمن سے ایک میزائل فائر کیا گیا ہے۔ روس کے صدر آئندہ جمعے اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ 7 اکتوبر ہمیں اس دن ہونے والی شفافیت کی یاد دلاتا ہے، بلکہ ان زندگیوں کی یاد دہانی بھی کراتا ہے جن کی خوبصورتی اس دن چھین لی گئی۔ اس سال امن کا نوبل انعام روکا جا رہا ہے۔ جنگ کا 1 سال، غزہ سے ملبہ صاف کرنے میں 14 برس لگ جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی بمباری کے بعد تباہ ہونے والی عمارتوں کا 4 کروڑ 20 لاکھ ٹن ملبہ پھیلا ہوا ہے۔ غزہ میں پھیلے ملبے کو ٹھکانے لگانے کے لیے $1 ارب سے زیادہ کا سرمایہ درکار ہے۔ اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق جنگ سے قبل غزہ کی 1,63,000 عمارتوں میں سے 2/3 یا تو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں یا شدید متاثر ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ملکی اور بین الاقوامی نیوز۔ اس کے ساتھ ہی طارق کاظمی کو سینٹرل انفو سے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیاں اور نیکیاں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔